1 روپے کے عوض میں 80 برس کی نمازیں چلی گئیں. تو 80 برس کی نمازیں تو مقبول نمازیں. کس کے پاس ہے مقبول نمازیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتا. نماز تو قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. اپنے فضل سے قبول فرما لے، مجھ کو معلوم نہیں. ادا کرنا میرا کام ہے، ادا کرنا ہمارا کام ہے، اور قبول فرمانا اس کا کام ہے. وہ چاہے قبول فرما لے. تم کہو اچھے وقت اور حساب کرو، انہوں نے قرضہ نہیں دیا، قرضہ لے کے بھاگ گئے، مار کھا گئے، قرضہ لے کے کھا گئے. اور بڑے دھڑلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں میں چھوڑو کیسا قرضہ ورزہ، کس کے سامنے دیا تھا، چلو یہاں سے کھلو باہر. جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، قرضہ نہیں دیتے. جو شخص قرضہ نہیں دیتا اس کی محرومی دیکھیے. اب آپ ایک جنازہ آیا، مشکات شریف، ترمذی شریف وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنازہ حاضر ہے. فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ کہ فلاں کا ہے. کہ پہلے پوچھو اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ دریافت کیا گیا، معلوم ہوا کہ ذمے قرض تھا اور قرض ہے. قرض تھا اور ہے. تو ارشاد فرمایا جو مقروض ہیں ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھاتے. کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ جنازے کی نماز کو رسول اللہ نے پڑھانے سے انکار کر دیا. اس سے اہمیت بتانی تھی کہ لوگوں اگر کسی سے قرض لیتے ہو تو جس طرح تم نے قرض لیا ہے اسی طرح واپس بھی کر دو. اگر نہیں کرو گے تو نمازیں اور روزے اور نیکیاں کٹتی چلی جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ وہ کہا اچھا بھائی اس کا حساب کرو. بھائی نمازوں کا تو حساب ہو گیا، ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. اچھا بتاؤ بھائی اور کیا ہے ان کی ذمہ؟ کہا یہ فلاں کی جائیداد جو تھی اس کو ہضم کر لیا تھا. اچھا حساب کرو بھائی. تو معلوم ہوا روزے بھی اور حج بھی اور زکوٰۃ بھی اور خیرات بھی وہ سب کی سب اسی میں چلی گئی. اب وہ ساری نیکیاں جو نماز سے، روزے سے، حج سے کمائی تھی، حق العباد، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کر کے، بیوہ عورتوں کے مکانوں پہ، جائیدادوں پہ قبضہ کر کے، یتیموں کا مال ہضم کر کے، جو جائیدادیں بنائی تھی، جو روپیہ پیسہ جمع کیا تھا، جو اکٹھا کیا تھا، جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، سود کے ذریعے سے، وہ سب کا حساب کتاب جب ہوا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ پھر اس کے پاس نیکیوں میں کچھ بھی نہیں تھا. اے صحابہ اس کو کہتے ہیں مفلس. مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن حق العباد مارنے کی وجہ سے بندوں کا حق، بہن بھائیوں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق، غریبوں اور مسکینوں کا حق، پڑوسیوں کا حق مارنے سے جب اس آدمی کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، دعوے داروں کو، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ مفلس ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ ہے مفلس. مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن تہی دامن ہو جائے. اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتے اور مسائل کو حل نہیں کرتے. وہ اللہ کے بندے نے، بزرگ نے فرمایا کہ بھئی میں تو قیامت کے دن آپ سے ایک سیب کا حساب لے لوں گا. وہ کہا نہیں جناب، خدا کے واسطے جو بھی آپ کو لینا ہے وہ یہیں لے لیں، میں قیامت کے دن نہیں دوں. میں اپنے رب کو دکھا نہیں سکتا اپنا منہ، شرمشار ہونا نہیں چاہتا، اپنے نبی کا سامنا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اچھا تو پھر تم کو میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی. 1 برس اس باغ کی خدمت کرنی ہوگی، اور 1 برس اس باغ کی خدمت کرنے کے بعد
پھر لڑکی سے شادی کرنی ہوگی؟ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، میں 1 برس آپ کے باغ کی خدمت کروں گا، پھر قیامت کے دن تو آپ کو حساب نہیں لیں گے؟ ان کا نہیں، پھر کوئی نہیں لوں گا، مگر ایک بات ہے۔ وہ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میری لڑکی جس سے میں نے شادی کا ذکر کیا ہے نا آپ کو، وہ اندھی ہے۔ اب یہ خاموش ہوئے۔ آپ فیصلہ کرو، اب شادی کرو گے؟ 1 سال خدمت کرنی ہوگی، پھر شادی کرنی ہوگی، مگر جس لڑکی سے میری شادی کرو گے اکلوتی بیٹی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، اور چلنے پھرنے سے معذور ہے، بولو شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کروں گا، مگر آپ یہ فرمائیں کہ آپ قیامت کے دن پھر مطالبہ نہیں کریں گے۔ کیا خوف تھا قیامت کا، حساب کا خوف تھا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا حق العباد کے معاملے میں، بندوں کا حق اللہ رب العالمین دلائیں گے۔ نمازوں کو کہہ دیں گے اچھا بھی ٹھیک ہے چلو ہم معاف کرتے ہیں، تم بہت رو رہے ہو چلو معاف کر دیں، زکوٰۃ میں تم سے گڑبڑ ہو گئی ہے، حساب کتاب تم نے بڑھا، چلو معاف کر دیا، بہت روتے ہو چلو معاف کر دیا، لیکن بھئی یہ حق ہے بندوں کا، اب بندوں سے نمٹو، اس کے بدلے میں تو نیکیاں تمہاری کاٹی جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے آپ کی بیٹی سے بھی شادی منظور ہے، 1 سال باغ میں خدمت بھی منظور ہے، 1 سال باغ میں خدمت کی، شادی ہوئی۔ جب داخل ہوئے، جب کمرے میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور بی بی سے کہا پانی پلا دیجیے، وہ فوراً کھڑی ہو گئی، پانی لے کے آئی اور پلا دیا۔ ارے انہوں نے کہا کہ یہ غلطی تو نہیں ہوئی، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی، کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے یہ؟ ان کے والد نیک اور پرہیزگار عبادت گزار آدمی، اس عبادت گزار اللہ کے بندے نے، نیک بزرگ نے مجھ سے یہ کہا، باغ کے مالک نے، کہ لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، اب یہ تو پانی پلا رہی ہے، یہ تو آنکھ والی بھی ہے، سنتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، تو غلطی تو ہی باہر نکل آئے۔